دین نام ہے قرآن و حدیث کا پورے زمین آسمان میں یعنی جبریل تک کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے. دیکھیں کتنی واضح اور نیٹ اینڈ کلین آیات ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے یا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم تھا تو اس شخص نے جھوٹ بولا. شب معراج میں کیا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سوال یہ کہ کیا حقیقتاً اس بات سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث کے نزدیک کوئی ایسا مقام آیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اجازت مانگی کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا اور آپ جائیں، تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا تو وہ آگے کیسے گئے ہوں گے؟ نہیں دیکھیں، اللہ کا حکم تھا، جبریل نے بتایا کہ آگے آپ تشریف لے جائیے، آپ تشریف لے گئے. دیکھیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی ٹولہ آیا. انہوں نے کچھ سوال کر لیے بیت المقدس سے متعلق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا. آپ خاموش ہوئے، آپ نے کہا میرے پاس کل آنا. پھر یہودی کا ٹولہ کل آ گیا کہ جی بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں. آپ شرمندہ کہ میں نے کل کا کمٹمنٹس کیا تھا، اب یہ مجھ سے پھر پوچھ رہے ہیں. بالکل یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، کہا انتظار کرتے رہے. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس لفظ کو مائنس کر لیجئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب نہیں دیا. اور یکے بعد دیگرے. اچھا، اس میں کراس ٹاک اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ اس پہ بڑی بحث ہوتی ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ. یقیناً جب یہ پروگرام بھی اپلوڈ ہوگا تو نیچے کمنٹس کی بہار آ جائے گی اور اس بہار کے اندر اتنی خزاں آ جائے گی ایسا لگے گا طوفان آ گیا. تو اس کو تھوڑا سا ہم ضرور کریں گے کہ اس میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ جس طرح آپ نے یہ بات فرمائی تو یہ ایک حکمت بھی تو ہو سکتی ہے اللہ کے رسول کی کہ مثال کے طور پہ ایک یہ بھی حدیث. اچھا مجھے علم نہیں، میں نے تو کبھی کسی پروگرام میں آپ سے سن لیا اور میں مبرہ ہوں کہ میں کسی ایک مسلک کی تائید کروں یا تردید کروں یا تصدیق کروں. یہ میرا پورا ایک موٹیو تھا پورے پروگرام، پورے رمضان شریف کے اندر، کہ سمجھنا مشکل رہے کہ فہیم صاحب کا تعلق کہاں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اپنے بچے کی شکایت لے کر اور کہا کہ یہ گڑ بہت کھاتا ہے، اس وقت چینی کا تو کچھ نہیں تھا، اس طرح کی کوئی چیز تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن یا تیسرے دن بلایا، مجھے آگے کی بات پوری یاد نہیں. تو یہ ایک نبی کی ظاہری طور پہ حکمت لگتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ خود گڑ پسند سے نوش فرماتے تھے جو ہم نے سنا. پھر تو اس طرح کی کوئی حکمت تو نہیں تھی اس واقعے کے اندر، یہ آپ کا ازمپشن ہے یا یہ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلومات نہیں تھی تو آپ نے کر لیا پھر دوبارہ بلایا؟ ہاں اس دن اصل میں وہی چیز آپ نے خود استعمال کی تھی، تو آپ نے کہا کہ کل آنا اور اگلے دن اس کو منع کیا گیا. تو لما تقولون ما لا تفعلون. جی بالکل. اب اس واقعے میں حکمت ہے یا حدیث سے یا کیونکہ آپ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں تو دلائل سے ثابت ہے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی علم نہیں تھا؟ دیکھیں دین نام ہے قرآن و حدیث کا. دین نام ہے قرآن و حدیث کا. بعض روایات ہیں جس میں کلام ہے اور باعتبار سند اس میں ضعف ہے، لیکن بعض علماء ان روایات کو بیان کر دیتے ہیں. لیکن قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے کہ قل آپ کہہ دیجئے لا يعلم الغیب فی السماوات والارض قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ آپ کہہ دیجئے زمین اور آسمان میں کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ نہیں کہا کہ سوائے حضرت آدم کے یا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا سوائے فلاں شخص کے یا فلاں صحابی کے یا فلاں بزرگ کے. کہا پورے زمین آسمان میں یعنی جبریل تک کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے، کسی فرشتوں کے سردار کے پاس بھی نہیں ہے، ہم سب کے والد محترم ہمارے روحانی باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تک کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. دیکھیں کتنی واضح اور نیٹ اینڈ کلین آیات ہے. ہاں لیکن اس کے علاوہ جو وحی کی شکل میں علم ڈیلیور کیا گیا وہ بالکل درست ہے. اور بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو. مگر کسی حدیث میں یا قرآن میں بالکل صاف واضح لفظ میں اس طرح کا لکھا ہے کہ نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے یا حاضر ناظر نہیں ہے؟ ہاں ایک نہیں، دیکھیں نا حضرت عائشہ کی جو ابھی کچھ دیر پہلے شیخ علی مرتضیٰ صاحب نے حدیث سنائی تھی کہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے یا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم تھا تو اس شخص نے جھوٹ بولا، بہتان باندھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. بالکل صحیح حدیث ہے.